بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ارض مقدس جسے انبیاء کرام علیہ السلام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ وہ سرزمین جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم موجودہ فلسطین، جسے یروشلم بھی کہا جاتا تھا اور جسے القدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے بارے میں تاریخی حقائق پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مشرق میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کا مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ 28,000 کلومیٹر ہے۔ فلسطین کے پہاڑی سلسلوں میں کرم الخلیل القدس کی پہاڑی سلسلہ مشہور ہے۔ واضح ہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر واقع ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں دفن ہیں۔ اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ بھی یہیں واقع ہے۔ میدانی علاقوں میں عقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن ملتا ہے۔ اس علاقے میں اریحا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سرزمین کنعان کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ کنعانیوں نے جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے اس علاقے میں سکونت اختیار کی تھی۔ کریتیوں نے 1200 قبل از مسیح میں یہاں حملہ کیا اور غزہ اور یافا کے درمیان ساحلی علاقے میں قیام کیا۔ کریتی قبائل کے حملے کے بعد اس سرزمین کو فلسطین کا نام دیا جانے لگا۔ تقریباً 300 سال قبل مسیح میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے اور شام کے راستے سے ہوتے ہوئے سرزمین قدس کی جانب چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کہا کہ جب تک عمالقہ وہاں موجود ہیں ہم تو وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ اور آپ کا خدا جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان لوگوں کا شہر میں داخلہ حرام قرار دے دیا، اور اس کے بعد دیگر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا سے کوچ کیا، اور ان کی قوم 30 سال تک میدان طیہ میں سرگرداں رہی۔ اس دوران پرانی نسل کا خاتمہ ہو گیا اور نئی نسل وجود میں آئی، جن کی سربراہی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کر رہے تھے۔ انہوں نے نئی نسل کو بیت المقدس میں داخل ہونے پر اکسایا۔ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اریحا کے مقام پر عمالقہ سے ان کی جھڑپ ہوئی، اور عمالقہ کو شکست دینے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد طالوت اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 30 سال تک ان کی سربراہی کی، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنوب میں یہودی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، شمال میں اسرائیل، جس کا دارالحکومت شکیم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول نے شام اور فلسطین کی جانب لشکر روانہ کیا۔ اس وقت یہ علاقہ رومیوں کے قبضے
قبضے میں تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ نوجوان صحابی اسامہ بن زید تھے، جنہوں نے کافی دور تک پیش قدمی کی اور اردن کے نزدیک پہنچ گئے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ لشکر واپس بلا لیا گیا۔ بالآخر خلیفہ دوم کے زمانے میں فلسطین میں رہنے والے لوگوں اور خلیفہ دوم کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فلسطین کا کنٹرول سنبھال لینے کے بعد کئی عرب قبائل نے وہاں سکونت اختیار کی۔ غیر عرب قبائل بتدریج عرب قبائل میں پہنچ گئے اور کچھ ہی عرصے بعد یہ خطہ عرب کے علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں فلسطین دمشق کے تابع ہوا۔ اس زمانے کے باقی آثار میں سے ایک قبۃ الصغریٰ ہے، جسے عبد الملک بن مروان کے حکم پر 80 ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ عباسی دور میں فلسطین عراقی حکومت کے کنٹرول میں رہا۔ فاطمی شیعوں کے دور میں یہ علاقہ مصر کا حصہ بنا اور یورپی پادریوں کے اکسانے پر 1.5 لاکھ عیسائی یورپ کے مختلف علاقوں سے جمع ہو گئے اور فلسطین کی جانب چل پڑے تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو مسلمانوں کے قبضے سے چھین لیں۔ اس لشکر نے اپنے راستے میں آنے والی کئی مسلمان شہروں کو تباہ کیا۔ چنانچہ سلجوقیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے فاطمیوں کی طاقت میں کمی آ گئی تھی، اس لیے وہ عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں بیت المقدس میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بالآخر 1291 میں مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ 1598 میں جب عثمانی ترکوں نے مصر پر قبضہ کیا تو فلسطین بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں نپولین نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ بتدریج فلسطین پر عثمانی کنٹرول کم ہوتا چلا گیا اور مصری حاکموں نے اس کا انتظام سنبھال لیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد کی فلسطین کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فلسطین ایک اسلامی اور عرب سرزمین رہی ہے، اور یہودیوں کے اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ یہ سرزمین یہودیوں کے متعلق ہے۔